السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی علاج کے لیے، اپنی بیماری کو دور کروانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جا سکتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب اپنا علاج ڈاکٹروں سے کرواتے ہیں، اطباء سے کرواتے ہیں، اور ان کا علاج صحیح سے نہیں ہو پاتا، تو پھر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں فتین قسم کے، جو مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارا خاندان کا فلاں شخص فلاں جادوگر کے پاس گیا تھا، فلاں نجومی کے پاس گیا تھا اور اس سے علاج کروایا تو اس کی طبیعت جو ہے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آپ ہی کی طرح اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، آپ ہی کی طرح اس کو بیماریاں آ رہی تھیں، یا آپ ہی کی طرح وہ جو ہے اس کے سر میں درد رہتا تھا، اور فلاں جادوگر کے پاس گیا اور اس کے پاس جانے کے بعد اس کی طبیعت بالکل اب ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ علاج اس کے پاس کرواؤ جا کر، وہ تمہارا علاج اچھا کرے گا۔ تو کیا علاج کے لیے جادوگر کے پاس جا کر اور اس کے پاس بیٹھ کر اس سے علاج کروانا شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ تو یہ بات جان لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا، علاج کے لیے نہیں، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے ذرا غور سے سننا۔ جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس سے کچھ اس نے سوال کیا، بس جادوگر کے پاس گیا سوال کرنے کے لیے، بس فسألہ عن شیء، کوئی کسی چیز کی اس نے سوال کیا، ایسے شخص کی تقریباً 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتا۔ اور الا یہ کہ کوئی شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اگر کوئی شخص نجومی یا جادوگر کے پاس گیا اور جا کر اس نے اس سے کچھ پوچھا اور جو اس نے کہا اس نے تصدیق بھی کر دی، فصدقہ بما یقول، جو اس نے کہا اس نے اس بات کو سچ جان لیا، تو جان لیجئے کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز یعنی قرآن و حدیث جو نازل ہوئی اس کا اس نے انکار کر دیا۔ یعنی ایسا شخص جو ہے دین اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، مسلمان اب رہ ہی نہیں گیا یہ شخص۔ اگر کسی جادوگر یا نجومی کے پاس جا کر اس کو سچا جان لے تو پھر یہ شخص مسلمان کبھی نہیں رہتا، یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی لیے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیماریاں، مصیبت، پریشانی آئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، ڈاکٹروں کا رخ کیجئے۔ اگر ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن و حدیث میں اس کا علاج موجود ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی زندگی گزاریے۔ نہیں ہو پا رہا نہ ہونے دیں، تکلیف میں آپ رہیں ویسی ہی تکلیف میں، لیکن جادوگر کے پاس جا کر اگر آپ نے اپنا علاج کروایا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی نجومی یا جادوگر کے پاس آپ گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنا علاج کروایا، آپ جان لیجئے کہ آج کے بعد سے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اب آپ کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، آپ دین اسلام سے اب خارج ہو گئے، آپ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اس جادوگر کے پاس جا کر اس نے جو علاج کیا، علاج کرنے کے بعد آپ کہیں کہ جادوگر کے علاج میں تو ماشاءاللہ شفا ہے، جادوگر کا علاج بالکل صحیح ہے، آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اس جادوگر کے علاج کو سچ جان لیا، تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ دین اسلام سے خارج ہو گئے، آپ مسلمان نہیں رہے۔ اسی لیے جادوگروں کے پاس جانا دین اسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جادوگر تمہیں جہاں کہیں نظر آئے اس کی گردن اڑا دینا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جادوگر جس انداز سے جادوگری سیکھتے ہیں نا، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ جادوگر جو ہے ہر چیزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، پھر نہ جانے قسم قسم کی چیزیں کرتے ہیں جس میں جو ہے گندگی، جس میں بے حیائی، جس میں فحاشی، اور جس میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر شیطان ان کے قابو میں آتا ہے،
शैतान को काबू में पाने के लिए ना जाने कौन से जो है गलत काम करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर शैतान उनके काबू में आता है और आप उन लोगों के पास जाकर उन लोगों से कहें कि आप मेरा इलाज कर दें। ये कितनी शर्म वाली बात है कि अल्लाह के दर को हमने छोड़ दिया, अल्लाह पर हमें भरोसा ही नहीं रह गया कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शिफा देगा, इसीलिए आप शैतान के पास जाकर शैतान से मांग रहे हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का वाज़ेह दुश्मन है और ऐसा दुश्मन है जो हमेशा उसका दुश्मन ही रहेगा। और आप अपने दुश्मन के पास, जिसको अल्लाह ने कहा कि ये मुसलमानों का और इंसानों का दुश्मन है, आप उसके पास जाकर उस पर भरोसा कर रहे हैं कि ये मेरा इलाज कर देगा। ये अजीब बात है। इसीलिए जादूगरों के पास जाने से बचें, जादूगरों के पास ना जाएं, बल्कि कुरान और हदीस से अपना इलाज करवाएं और अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन करके डॉक्टरों के पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं। उनसे इलाज नहीं हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का दर तो है, दुआएं मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इलाज करेगा। कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद की आयतें पढ़ के अपने ऊपर दम करें, कुरान मजीद की आयतें पढ़कर जो है पानी में फूंक कर पानी पिएं। ये तरीके हैं। आप जादूगर के पास जाकर वहाँ जाकर इलाज तलाश करें, ये गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे उम्मत को रोका है और रुकना चाहिए। और जो जादूगर के पास जाता है और उसकी बात की तस्दीक करता है, वो ये जान ले कि अब वो मुसलमान नहीं रहा बल्कि दीन इस्लाम से खारिज हो गया। यही बातें थीं जो मैंने आपको जादूगरों के ताल्लुक़ से बतला दी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।